الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ میں قرآن کا خلاصہ بیان ہوا، سورہ بقرہ میں یہود کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی گئی، سورہ آل عمران میں نصارہ کو توحید کی طرف دعوت دی گئی، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں اصلاح عرب کا مضمون تھا، اور سورہ انعام میں مجوس کے عقیدے پر رد ہے، وہ بیان ہوا۔ آج سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کے اندر جو مضمون ہے، یہ کتاب پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، پوری انسانیت کو دعوت الی الکتاب دی جا رہی ہے۔ تو سورت کے شروع میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف، یہ عظیم کتاب، یہ قرآن آپ کی طرف قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ اس قرآن کے ذریعے ڈرانے میں اور ایمان والوں کو نصیحت کرنے میں آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، تو اس قرآن کی اتباع کرو۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور پوری انسانیت کو اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کو، دوستوں کو، ان کی اتباع مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورت کے دوسرے رکوع کے اندر جس کتاب کی طرف دعوت دی گئی، اب اس کتاب کی ضرورت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کو، حضرت آدم اور حوا کی اولاد کو اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے۔ تو اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور شروع یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان سے کہا اور فرشتوں سے بھی کہا تم سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، آدم کو فرشتوں نے کیا۔ یہ واقعہ پہلے بھی گزرا ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اور شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، اللہ نے ایک درخت کے پھل کھانے سے ان کو منع کیا، شیطان نے ان کو بہکایا، قسمیں کھائی۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسے کھائی، شیطان نے ان کو بہکایا اور قسمیں کھائی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، ان سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ نے دنیا میں ان کو بھیج دیا۔ یہ تمام انسانیت کے ماں باپ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور کو پھر اللہ نے چند کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ کرے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اس واقعے میں سمجھایا کہ حضرت آدم جو تمہارے سب کے ابا ہے، ان کو جب
اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کلمات سکھائے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرو۔ سورت کا تیسرا رکوع ہے۔ اب اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جس کتاب کی تمہیں دعوت دی گئی اور جس کتاب کی انسان کو ضرورت ہے، اس کتاب کی اتباع کرنے سے ملے گا کیا؟ تو اللہ فرما رہے اس سے تقوی والا لباس ملے گا۔ جیسے انسان ظاہری لباس، جسمانی لباس پہنتا ہے تو ستر پوشی ہوتی ہے، اس کے عیوب چھپ جاتے ہیں، اس کے خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے اسی طرح یہ قرآن، اس پر عمل کرنا یہ تقوی والا لباس ہے، اس سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس سے تمہارے اندر تقوی والا نور پیدا ہوگا، خوبصورتی پیدا ہوگی۔ یا تو اللہ نے دونوں لباس کا ذکر کیا، اے بنی آدم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے لباس اتارا تمہارے لیے، یواری سوآتکم وریشا۔ یہ لباس کا ایک فائدہ یہ تمہاری شرمگاہ اس کے ذریعے چھپ جاتی ہے، تو اللہ نے ایک فائدہ یہ بیان کیا وریشا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے تمہاری آرائش ہوتی ہے، تمہیں زینت تمہیں حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا لباس وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، تقوی والا لباس سب سے بہتر ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ تمہیں قرآن کے ذریعے ملے گا۔ پھر اس سورت کا چوتھا رکوع دیکھیں، یہ قرآن کا ایک مختصر خلاصہ بیان ہو رہا ہے، لیکن اندازہ لگائے قرآن کیسا مربوط کلام ہے، ایک موضوع کو لے کر کیسے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسانیت کو سمجھا رہے ہیں، اسے ہدایت پر لا رہے ہیں کہ تم ہدایت پر آؤ تو یہ کس طرح آؤ گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جسمانی لباس جس سے تمہیں زینت حاصل ہوتی ہے یہ ممنوع نہیں ہے، جو حلال چیز ہو اسے حاصل کرو، جس سے تمہارے جسم کو خوبصورت نظر آئے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اپنے بندوں کے واسطے اللہ نے نکالی ہے۔ تو زیب و زینت حرام نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تکبر کے بارے میں، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہو، اس کا لباس اچھا ہو، زیب و زینت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن آگے اسی رکوع کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے جس طرح تم دنیا کی زیب و زینت حاصل کرتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو تقوی والا لباس ہے، جو اصل تمہاری زیب و زینت ہے، اس کی فکر کرو، اس لیے کہ اگر تم نے وہ حاصل نہیں کیا تو تمہارا نقصان کیا ہوگا۔ اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 38 میں بیان ہو رہا ہے قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائیں گے کہ تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی کلما دخلت امت لعنت اختہ، دوسری جماعت اس پہ لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، جب سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر یہ پہلی والی جماعت کے بارے میں دوسری جماعت کہے گی اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائیں گے تم سب کے لیے ڈبل عذاب ہے، اس سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی فکر میں لگے رہو اور آخرت کو بھول جاؤ۔ دیکھو اللہ فرماتے میں نے دنیا کے اندر حلال سے تمہیں نہیں روکا ہے، تمہاری زیب و زینت سے تمہیں نہیں روکا، حلال مال سے کمانے سے نہیں روکا، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے اس کو مت بھولو۔
फिर 5वां रुकू है, जो लोग सिर्फ दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं और तकवा हासिल नहीं करते, लिबास तकवा जो कुरान से मिलता है उससे एराज करते हैं, तो अल्लाह ने 2 बातें यहां जिक्र की है। जो लोग दुनिया के साथ साथ, दुनियावी लिबास के साथ साथ तकवे वाला लिबास भी हासिल करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, और जो उससे एराज करते हैं उनको क्या मिलता है। तो इसी रुकू के आयत नंबर 40 के अंदर बयान हुआ, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, तकब्बुर करते हैं, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह, ना आसमान के दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे, न वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाह ने एक अजीब मिसाल दी है, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। सुई का नाका इतना छोटा होता है कि मुझ जैसे आदमी को तो उसमें धागा डालते हुए भी चश्मे में भी नजर नहीं आता, इतना छोटा होता है। अल्लाह फरमाते जिस तरह उसमें ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, इस तरह ऐसे लोग जो आखिरत को भूल बैठे हैं, जिनके पास तकवे वाला लिबास नहीं है, ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। कैसी साफ मिसाल से अल्लाह ने समझाया है। और फिर आगे फरमाया, जो सिर्फ दुनिया की फिक्र नहीं करते, तकवे वाला लिबास भी हासिल करते हैं, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ नहीं डाला, उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, ये जन्नत में दाखिल होंगे। उसके बाद 6वां रुकू है, यहां 3 जमातों का जिक्र किया है, और एक अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले लोग, एक अस्हाबुल नार, जहन्नम वाले लोग, एक अस्हाबुल आराफ। इसी सूरत का नाम सूरह आराफ है। आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है, न वहां जन्नत जैसी नेमतें हैं, न जहन्नम जैसा अजाब है। फरमाया कि अस्हाब बहश्ती रा दोज़ख बुवद आराफ, अस दोज़खिया पुरस के आराफ बहिश्तस। जन्नत वालों को अगर आराफ भेज दो तो उनको ऐसा लगेगा हम जहन्नम आ गए हैं, और जहन्नम वालों को आराफ भेज दो, उनको ऐसा लगेगा हम जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गए हैं। ये ऐसे लोग होंगे कि आखिर में अल्लाह इनको भी, ये मुसलमान होंगे लेकिन गुनहगार होंगे, अल्लाह इनको भी माफ करके जन्नत में भेज देगा। तो ये अस्हाबुल आराफ, ये उन लोगों से कहेंगे जिनके पास ईमान नहीं, तकवे वाला लिबास नहीं, कुरान को जिन्होंने छोड़ दिया। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जो उनको पहचानते होंगे। कालू मा अगना अन्कुम जमउकुम, तुम्हारा माल आज तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा, कोई तुम्हारे माल ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, और जो तुम तकब्बुर करते थे उसका क्या फायदा हुआ। हाय हाय, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, ये वही लोग हैं, ये जन्नती लोग जिनके बारे में तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह की रहमत इनको नहीं पहुंचेगी। उदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाओ, ला खौफुन अलैकुम, तुम पर कोई खौफ नहीं और न तुम गमगीन हो। तो ये इस 6ठे रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने इन 3 जमातों का जिक्र किया और कामयाब जमात का जिक्र किया कि आखिरकार वो जन्नत में चले जाएंगे। आराफ भी आखिरकार जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह ताला जब इंसान को दावत देते हैं, कुरान पाक में जा बजा देखे तो 2 तरीके से दावत दी जाती है। एक, अल्लाह उसका फायदा बयान करते हैं, जा बजा बशारतें सुनाते हैं, और एक दावत न कबूल करने पर अल्लाह पाक अपनी पकड़ और सजा का जिक्र करते हैं। तो यहां भी अल्लाह ने ऐसे ही किया। सबसे पहले किताबुल्लाह की तरफ दावत दी गई। अब रुकू नंबर 7 के आयत नंबर 54 में अल्लाह अपनी नेमतों को जिक्र कर रहे हैं। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान पैदा किया, जमीन पैदा की, और फिर युग़शिल लैल नहार, रात से दिन को अल्लाह ने ढांप दिया। फिर आगे सूरज, चांद, सितारों का जिक्र किया कि ये अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे हैं, उसके ताबेदार है।
اللہ ہی نے پیدا کیا, اللہ ہی کا حکم چلتا ہے, الا لہ الخلق والامر. تو تم انسان کو اللہ نے سمجھایا ہے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے. پھر آگے ہواؤں کو ذکر کیا, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, ہواؤں کو بھیجتا ہے, یہ بادلوں کو ہنکاتے ہیں. پھر وہ بادل ایک بنجر زمین پر پہنچ جاتا ہے, حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ, پانی وہاں برستا ہے, نیچے سے پھر سبزہ نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری کتنی نعمتیں ہیں یہ. وہ کسان سے پوچھو جو زمین والے لوگ ہیں, بارش نہ ہو کتنے پریشان ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. لوگوں سے بھی کہتے ہیں دعائیں کرو, اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری پوری فصل خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا. اس کے بعد رکوع نمبر 8, پھر آگے اللہ نے 5 قصے بیان کیے ہیں 4 رکوعات کے اندر. نوح علیہ السلام کا قصہ, ہود علیہ السلام کا قصہ, صالح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا. ان کی قوموں کو ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کی اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو ان پر عذاب آیا. تو اللہ اب اس کے ذریعے دیکھو اب ڈرا رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانو گے, قرآن پر نہیں چلو گے, تمہارا بھی نقصان ہوگا. پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا, اور 950 سال تک انہوں نے دعوت دی, قوم نے بات نہیں مانی. فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اللہ نے غرق کر دیا, پانی کا عذاب آیا. کل میں نے بیان کیا تھا نا عناصر 4 4 چیزیں, آگ, پانی, ہوا, مٹی. یہ چاروں انسان کے غلام بھی بنتے ہیں اور چاروں انسان کے لیے جناب کیا ہے سزا کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اگر انسان اللہ کا غلام بن جائے تو یہ چاروں اس کے غلام بن جاتے ہیں, اور اگر اللہ کا دشمن بن جائے تو یہ چاروں پھر اللہ اس کے لیے سزا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. پھر اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا دوسرے یہ رکوع نمبر 9 کے اندر. انہوں نے بھی نبی کی بات نہیں مانی. اللہ اب اس کے ذریعے جو عذاب آیا اللہ اس سے ڈرا رہے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, ہم نے ان کی جڑ کاٹ ڈالی. علماء نے لکھا ہے, قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر اللہ کا عذاب آیا. 7 راتیں, 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن سخت آندھی اللہ نے بھیج دی, ان کو کاٹ دیا, اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اور پھر اگلا رکوع نمبر 10 کے اندر قوم سمود کے عذاب سے اللہ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو تم ڈرو. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ, انہوں نے اونٹنی مانگی معجزہ, اور صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پتھر سے صحیح سالم اونٹنی نکلی. اب یہ معجزہ تھا, اس کا خیال رکھو. ان ظالموں نے خیال رکھنے کے بجائے اس اونٹنی کو قتل کر دیا, اور پھر قتل کرنے کے بعد کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے وہ عذاب لے آئی ہے. کیسے لوگ تھے, اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی, بڑی طاقتور. مفسرین نے لکھا ہے یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بناتے تھے, اور جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ کھجور کا درخت اس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, اسے کوئی کھینچ نہیں سکتا. آندھی بھی آ جائے تو کھجور کا درخت زمین پر لگ جاتا ہے لیکن اکھڑتا نہیں ہے, اتنا سخت ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو یوں پکڑتے تھے, اس کے تنے کو ایک جھٹکا دیتے تھے, اس کھجور کو زمین سے باہر اکھاڑ کر نکال لیتے تھے. اتنی طاقتور قوم تھی. لیکن اللہ کا عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ فرماتے زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. اور بعض آیات قرآن کی دوسری جگہ پر یہ مضمون آیا ہے, نیچے سے زلزلہ آیا, اوپر سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا جس نے ایک چیخ ماری, اور چیخ سے ان کے دل پٹ گئے. اللہ فرماتے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں. اللہ پاک سمجھا رہے. پھر لوط علیہ السلام کا قصہ اسی رکوع میں بیان کیا. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء.
عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے تم شہوت پوری کرتے ہو، اللہ کا عذاب آئے۔ یہ پہلے بھی بیان ہوا، جبریل علیہ السلام نے ایسی بستی کو پورا ایسا اٹھایا، اوپر سے نیچے پٹخ دیا، پتھروں کا عذاب ہوا، زمین کا عذاب آ رہا ہے، کسی پر ہوا کا عذاب آ رہا ہے، کسی پر آگ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 11 کے اندر شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ اہل مدین، ان پر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کے فی دار جاسمین، یہاں اللہ نے زلزلے کا ذکر کیا، دوسری جگہ اللہ نے بادلوں سے جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا، اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ آیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 12 کے اندر گزشتہ قوموں پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ لوگ نہیں سدھرے تو اللہ نے پکڑ لیا، اور جو مخالفین ہیں موجودہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے اسی رکوع کے اندر۔ رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 97، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستی والے، یہ بستیوں والے اس بات سے جناب کیا ہے بے فکر ہو گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتا، کہ میرا عذاب رات کو ان پر آئے وہ سوئے ہوئے ہو؟ اللہ تو چاہے تو رات کو عذاب بھیج دے، یہ سوئے سوئے اللہ ان کو ہلاک کر دے، یا دن میں اللہ عذاب بھیج دے اور جناب کیا ہے وہ کھیل رہے ہو، کود رہے ہو، اللہ اس طرح عذاب دے کر ان کو ہلاک کر دے۔ اب امن اہل القری یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، وہ کھیل کود میں لگے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ نے ڈرایا اس سے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر یہ جو گزشتہ امتوں پر عذاب آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں اس رکوع نمبر 13 101 103 آیت کے اندر۔ عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی اور ان کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق لا اقول علی اللہ الا الحق، اور فرعون کا قصہ ذکر کیا، اس نے بھی بات نہیں مانی، بڑی حکومت تھی اس کی، تو پھر تفصیل سے اگلے رکوع میں اللہ نے فرعون کا قصہ وہ بیان کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس فرعون کو، اس کی حکومت کو کیوں غرق کیا تھا۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو رکوع نمبر 14 کے اندر جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان کیا ہے۔ فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور انہوں نے وہ جادو دکھایا اور لوگوں کی آنکھوں پر جناب کیا ہے اس کا اثر ہوا، اور وہ سمجھنے لگے کہ جناب کیا یہ بہت سارے سانپ ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے، وہ تو جادو تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پھینکے، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور حقیقی اژدہا بن گئی، تو وہ جادوگر بھی سمجھ گئے ہم تو جادو کر رہے ہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ وہ سب مسلمان فیلڈ کے اندر جو آدمی ہوتا ہے جادوگر اپنے فیلڈ میں ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، مسلمان ہو گئے وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کے اندر فرعون کی طرف سے ان کو سزا دی گئی، اس قوم کو۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 127 کے اندر ہم ان کے جو اولاد ہے جو نرینہ ان کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ وہ خدمت کریں۔ اگلا رکوع 16 کے اندر بھی فرعون کا ذکر ہے، اللہ نے کچھ عذاب ان پر بھیجے، ابھی غرق کرنے سے پہلے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے تاکہ یہ سدھر جائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی عذاب آیا قحط کی صورت میں، اور کبھی ایسا عذاب آیا کہ ان کے پھلوں کے اندر کمی ہو گئی، کبھی ایسا بھی ہوا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، طوفان آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ جب عذاب آتا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے دوڑتے جاتے تھے، آپ ہمارے لیے دعا کریں یہ ختم ہو جائے۔
मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, वो अजाब टल जाता था। जब वो अजाब टल जाता था फिर वो अपनी आदतों पर आ जाते थे तो अल्लाह दूसरा अजाब भेज देता था, लेकिन सुधरे नहीं वो। रुकू नंबर 17 के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पर भेजा कि वहां जाइए। उन्होंने चिल्ला पूरा किया, अल्लाह ने अपना कुरान उनको तौरात उनको अता फरमाई जो उस कौम के लिए कानून इलाही था। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन वअतममना बिअशरिन फतम्म मीकातु रब्बी 40 लैला, आयत नंबर 142 के अंदर। फिर रुकू नंबर 18 के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर चले गए, पीछे कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादी मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार, वो जो उनके पास जेवरात थे जो मिस्र से वो निकलते हुए ले आए थे, उसको पिघलाकर उससे जनाब बछड़ा बनाया और फिर उसकी इबादत शुरू कर दी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इबादत क्या करते थे, वो बछड़े को दरमियान में रखते थे, उसके इर्द गिर्द नाचते थे। गाय की ताजीम, बछड़े की ताजीम और उसके इर्द गिर्द नाचते थे, ये उनकी इबादत थी और उसके सामने झुकते थे, उसको अपना खुदा समझते थे, नऊज़ु बिल्लाह। तो बुत परस्ती उन पर शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगला रुकू है रुकू नंबर 19 के अंदर, इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, ये जो गौशाला परस्ती और बछड़े की इबादत की, इन पर अल्लाह की तरफ से गजब आएगा, दुनिया में जलील होंगे। ये आयत नंबर 152 के अंदर। और फिर इसी रुकू के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी तो अपने कौम के लिए रहमत बनकर आता है, तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह मेरी कौम पर रहमत भेज। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी युसीबु बिही मन यशा व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़का। अल्लाह ने शर्तें बयान की, मेरी रहमत तो उनको पहुंचेगी जिनमें ये शर्तें होंगी। तो आयत नंबर 156 के अंदर और 157 में, रुकू नंबर 19 में बयान की, जो तक़वे वाले होंगे, ज़कात देंगे, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, नबी उम्मी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, जिनका जिक्र तौरात के अंदर भी है, इंजील में भी है, जो यामुरुहुम बिल मारूफ, जो मारूफ का हुक्म करते हैं, मुनकर से रोकते हैं, तय्यबात जो हलाल पाक चीजें उनको हलाल करते हैं, खबीस चीजों को हराम करते हैं, वयज़अु अन्हुम इस्रहुम, उनसे बोझ को उठाते हैं, और जो लोग उन पर ईमान ले आएंगे, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मा, जो उन पर ईमान लाएंगे, उनकी हिमायत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और जो नूर यानी कुरान का उनके पास है उसकी इत्तिबा करेंगे, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। रुकू नंबर 21 के, रुकू नंबर 20 के अंदर उम्मत मूसा को दावत और उसके नताइज बयान हो रहे हैं। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अल्लाह फरमा रहे हैं, आप फरमा दीजिए मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सबके रसूल है, बनी इसराइल के भी है और बनी इस्माइल के भी है, और क़यामत तक आने वाले हर इंसानियत के लिए अल्लाह के रसूल और अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। तो अल्लाह ने फरमाया आप दावत दीजिए, सबको दावत दीजिए। फिर दावत इलल हक के बाद अब अगला रुकू है, रुकू नंबर 21 के अंदर, दाई का काम है दावत देना, और दावत देने के बाद वो बरी जिम्मा हो जाता है। इस उम्मत को भी अल्लाह ने ये खुसूसियत, ये टाइटल अता किया, ये दावत देने वाली उम्मत। हमारा काम दावत देना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन दावत देने के बाद दाई बरी जिम्मा हो जाता है। तो अल्लाह ने वो वाकया बयान किया, बनी इसराइल में एक कौम थी, जो एक बस्ती थी जो दरिया के किनारे रहती थी और शिकार करती थी। अल्लाह ने पाबंदी लगाई हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, तो ये एक दिन पहले छोटे छोटे हौज बनाकर मछलियां उसमें जमा कर लेती थी,
अगले दिन जाकर शिकार करती और कहते हम ने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया है। हफ्ते के दिन जमा करती थी और इतवार के दिन शिकार करती थी। तो ये 3 किस्म की तकसीम हो गई। एक कौम वो थी जो अल्लाह का हुक्म, एक जमात वो थी जो अल्लाह का हुक्म तोड़ती थी, दूसरी जमात वो थी जो इनको तबलीग करती थी कि ये काम मत करो, तीसरी जमात वो थी जो गुनाह तो नहीं करती थी लेकिन खामोश थी, तबलीग नहीं करती थी उनको। और वो तबलीग वाली जमात से पूछते कि तुम क्यों तबलीग करते हो इनको, तो वो जवाब में कहते क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम उज़्र पेश कर सके, या अल्लाह हमने इनको समझाया था और इसलिए तबलीग करते हैं कि ताकि ये लोग सुधर जाए। लेकिन जब वो लोग नहीं सुधरे तो इन लोगों ने दरमियान में दीवार बना ली। बुरे लोग इधर हो गए, नेक लोग इधर हो गए। एक दिन ये सुबह उठे, देखा आवाज नहीं आ रही, दीवार से ऊपर चढ़कर देखा नीचे, तो जितने जवान थे बाज़ी उलमा ने लिखा है अल्लाह ने उन लोगों को बचा लिया जो तबलीग करती थी, उस जमात बच गई। जो गुनहगार थे अजाब आया, जो खामोश थे उनका क्या हुआ? तो बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा है कि जो खामोश थे अल्लाह का अजाब उन पर भी आया कि तुम खामोश क्यों रहे गुनाह को देखकर। हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ भेजा कि जाओ इस कौम को अजाब दो और पूरी बस्ती उनके ऊपर उलट दो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह वहां एक नेक बंदा है जो आंख झपकने के बमिकदार भी आपकी इबादत याद से गाफिल नहीं रहता। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले ये पूरी बस्ती उस पर उलटो, उसके सर पर फेंको, इसलिए कि लोग गुनाह कर रहे हैं और इसके चेहरे का रंग नहीं बदलता गुनहगार को देखकर, इस पर कोई असर नहीं होता। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है कि लोग गुनाहों में मुब्तला हो और हम फील भी ना करें उसको। कम से कम इंसान को फील होना चाहिए, ईमान का सबसे कम दर्जा है। रुकू नंबर 22। अब दावत इदल किताब की जरूरत है, कर दी बयान हो रही है कि दावत की जरूरत क्यों है, अब उसकी वजह बयान कर रहे। पहली वजह कि तुमने अल्लाह से इकरार किया था आलम अरवाह के अंदर, हर रूह ने ये इकरार किया था वइज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहुरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। सब ने कहा था, अल्लाह ने पूछा मैं तुम्हारा रब नहीं, सब ने कहा हमारे रब है। सब ने किया था इकरार, दुनिया में आए तो भूल गए। अल्लाह फरमाते इसलिए दावत में नबी भेजता हूं ताकि तुम्हें भूला हुआ सबक याद दिलाए। तो दावत की जरूरत इसलिए है। दूसरा वाकया बयान किया बलअम बिन बाऊरा का। ये नेक आदमी था, बुजुर्ग था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शैतान गलबा पाया तो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे निकला, तो इबादत रियाजत सब खत्म हो गई और अल्लाह के यहाँ रांदा दरगाह हो गया। अल्लाह फरमाते जरूरत इसलिए है कि लोग इस तरह गुनाह करते हैं, तुम उनको दावत नहीं दोगे तो वो सुधरेंगे कैसे। और तीसरी बात, ये जो गुनहगार लोग हैं इनकी अकल सलब हो जाती है, जानवरों की तरह हो जाते हैं। लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये तो जानवर हो जाते हैं, उनसे भी बदतर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारा काम है तुम उनको दावत दो। अब रुकू नंबर 23 के अंदर वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। आप कहेंगे जी हम तो दावत दे रहे हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 75 साल हो गए, ये कौम सुधरती ही नहीं है। और आप कहते हैं जी जो नहीं मानते फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ भी आती है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयतों को जुटलाते हैं, सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको पकड़ते हैं इस तरह के उन्हें पता भी नहीं चलता। इसको इस्तिद्राज कहते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि फला लोग अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं और बड़े मजे में हैं। अल्लाह फरमा रहे ये मोहलत मैंने दी है और जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा उनको पता भी नहीं चलेगा।
اور دنیا میں نہ بھی پکڑے تو آخرت میں تو پکڑے گا. اس کو استدراج کہتے ہیں. تو استدراج کو نعمت نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے کسی کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو ڈھیل دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ راحت کے اندر ہے, وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور رکوع نمبر 24, کتاب اللہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر اللہ کے دین کی طرف, سچ کی طرف, کتاب کی طرف دعوت نہ ہو تو پھر آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے, وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا, حضرت آدم سے, ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. آگے پھر اللہ نے یہ مثال دینے کے بعد آگے ایک جرنل بات کی ہے کہ میاں بیوی شادی ہوتی ہے, پھر اس عورت کو حمل ٹھہرتا ہے, اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے, اللہ اگر تمہیں نیک بیٹا دے گا تو نیک صالح اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. اللہ ان کو نیک, وہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ صالح یعنی پور سالم صحیح صحت مند توانا بچہ اللہ عطا فرماتا ہے. تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, اس بچے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اس کا نام مشرکانہ رکھتے ہیں. چنانچہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کا نام مشرکانہ نام رکھتے تھے. عبد العزا, عزا ان کے بت کا نام تھا, عزا کا بندہ. اللہ کو یہ پسند نہیں, اللہ کو یہ پسند ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھو. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں وہ جناب کیا ہے, وہ اللہ کے ساتھ ایسے نام رکھتے ہیں جس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے. فلاں دتا, پیرا دتا, اور پتہ نہیں کیا کیا دتا. اللہ دتا تو ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہے, لیکن یہ اور دتا کہاں سے آ گئے؟ ایسے نام نہیں رکھو جس میں شرک کی بو آئے. تو اللہ نے اس کا رد کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ قرآنی تعلیم سے دور جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کے جناب کیا ہے شرکیہ نام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا